دوستو، ایک جھوٹا اور مکار مفتی امتیاز پلاموی دوسرے کو کس طریقے سے جھوٹا کہہ رہا ہے، آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں۔ برکات میں محمد امتیاز پلاموی معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ اور یوٹیوبرز صریح جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند سے عوام کو نفرت دلانے کے لیے علماء دیوبند پر جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ محترم دوستو، میں محمد انتخاب القادری۔ جہاں تک علماء اہل سنت کی بات ہے تو وہ اپنی باتوں میں مکمل سچے ہیں اور ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ہر بات برملا اعلانیہ کیا کرتے ہیں۔ جہاں تک ان وہابیوں کی بات ہے تو یہ مفتی امتیاز پلاموی یہ اکثر و بیشتر اپنی باتوں میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور کثرت جھوٹ کی وجہ سے یہ صرف امتیاز نہیں بلکہ اب ممتاز ہو چکا ہے۔ اس لیے امتیاز پلاموی ایک نمبر کا جھوٹا ہے، اور اس کا جھوٹ کیا ہے آپ اسی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی قادری ایجنسی والے نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میرے ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے مفتی سلمان ازہری کے ایک جھوٹ کو واضح کیا تھا۔ انہوں نے حفظ الایمان پر وہی گمراہیاں پھیلائی تھی جو اور لوگ پھیلاتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا بالکل صریح جھوٹ بول رہا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہابی لوگ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے۔ حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اشرف علی تھانوی کی ہی لکھی ہوئی کتاب سے فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، بلکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کو انہوں نے سنایا ہے اور بتایا ہے۔ لہٰذا مفتی سلمان ازہری بالکل سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ حقیقت میں جھوٹا یہ امتیاز پلاموی ہے جو ایک سچائی کو چھپا کر کے جھوٹا ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے ملاحظہ کیجئے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے کیا کہا اور اس کے جواب میں امتیاز پلاموی نے کیا کہا۔ حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ ابھی آپ نے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان ازہری صاحب کی گمراہ کن باتیں سنی۔ آپ نے سنا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے بھی اسی طریقے سے گمراہیاں پھیلائی ہیں، اسی طریقے سے عوام کو گمراہ کیا ہے، جس طریقے سے بریلوی مذہب کے دیگر علماء پبلک کو گمراہ کرتے ہیں، اور حفظ الایمان کے سلسلے میں جو غلط بیانی دیگر علماء کرتے ہیں اسی طریقے سے غلط بیانی مفتی سلمان ازہری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، مفتی سلمان ازہری صاحب کا بیان آپ نے سن لیا۔ مفتی سلمان ازہری نے اپنی باتوں میں کہاں جھوٹ استعمال کیا ہے، آپ خود غور و فکر کر کے آپ بتائیے کہ کہاں جھوٹ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جو سچائی ہے وہ سچائی لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں بھی آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں، آپ دیکھیے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ آپ غور کیجئے کہ اگر بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہو تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہی تو مفتی سلمان ازہری نے فرمایا ہے۔ بلکہ آگے اشرف علی تھانوی یہ بھی لکھتا ہے کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک علم کو جانوروں کے علم جیسا بتایا یا نہیں، پاگلوں کے علم جیسا بتایا ہے یا نہیں۔ یہی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے کہ ان کے مبارک علم کو جانوروں جیسا بتا رہا ہے، پاگلوں جیسا علم بتا رہا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر امتیاز پلاموی کہے کہ یہ جھوٹ ہے تو اسے جھوٹ ثابت کر کے دکھائے۔ صرف جھوٹ کہنے سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تقویت الایمان اور تحذیر الناس کی کفریہ عبارتوں کو حق پر ثابت کرنے کے لیے 100 سالوں سے زیادہ کوشش کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کفریہ عبارتوں کو حق پر ثابت نہیں کر پائے ہیں، اس لیے کہ جو کفر چھپ چکا ہے وہ چھپنے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے۔
بغیر توبہ سے مٹنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا سارے مسلمانوں سے بس ہم یہی عرض کریں گے کہ وہابیوں کے عقائد بالکل کفریہ عقائد ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا یقیناً کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ایمان پیارا ہے، جنت پیاری ہے، تو آپ اپنے عقائد و ایمان کی حفاظت کریں اور وہابیوں کے گندے عقائد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کی بارگاہ میں اگلے موقع پر ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔